اس پارے میں دو حصے ہیں، سورہ توبہ کا بقیہ حصہ اور سورہ یونس کا مکمل۔ سورہ توبہ کے بقیہ حصے میں 3 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1، منافقین کی مذمت۔ نمبر 2، مومنین کی 9 صفات۔ نمبر 3، غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے 3 مخلص صحابہ۔ پہلی بات، منافقین کی مذمت۔ منافقین نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے اور ان میں تفرقہ ڈالنے کے لیے ایک مسجد تعمیر کی، جسے مسجد زرار کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد میں کھڑے ہونے سے منع فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس مسجد کو جلا دیا گیا تاکہ مسلمانوں کو اس کے فتنے سے محفوظ رکھا جائے۔ دوسری بات، مومنین کی 9 صفات بیان کی گئی ہیں۔ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ کی حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ تیسری بات، غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے والے 3 مخلص صحابہ، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ، حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ۔ ان تینوں حضرات سے 50 دن تک معاشرتی بائیکاٹ کیا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی سچی توبہ قبول فرمائی اور اس کی خوشخبری وحی کے ذریعے نازل کی گئی۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 1 میں بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کریم ایک عظیم حکمت والی کتاب ہے اور انسانیت کے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ دوسرا موضوع، قیامت۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 4 سے 11 میں بیان کیا گیا ہے کہ روز قیامت تمام انسانوں کو 2 بار زندہ کر کے اللہ کے حضور جمع کیا جائے گا، لیکن کفار کو اس حقیقت پر یقین نہیں۔ تیسرا موضوع، توحید۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ آسمان و زمین میں رزق دینے والا، زندگی اور موت کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ چوتھا موضوع، رسالت۔ اس ضمن میں انبیاء کرام کے واقعات بیان ہوئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف دعوت دی، مگر چند افراد کے سوا کسی نے ایمان قبول نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کشتی میں محفوظ رکھا اور باقی نافرمانوں کو طوفان کے ذریعے غرق کر دیا۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا۔ فرعون نے انکار کیا اور خود خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہا اور اپنے جادوگروں کو مقابلے کے لیے بلایا، مگر جادوگر حق کو پہچان کر ایمان لے آئے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنی اسرائیل کے لیے سمندر میں راستہ بنایا گیا، جبکہ فرعون اور اس کے ساتھی سمندر میں غرق ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ۔ اس سورت کا نام حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر مختلف مقامات پر آیا ہے اور 2 جگہ انہیں صاحب الحوت، مچھلی والے کے لقب سے یاد کیا گیا ہے۔ اس واقعے کے 2 اہم پہلو ہیں۔ پہلا پہلو، مچھلی کے پیٹ میں جانا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی نافرمانی سے مایوس ہو کر بستی چھوڑ گئے۔ راستے میں کشتی میں سوار ہوئے تو طغیانی کی وجہ سے کشتی ڈوبنے لگی۔ آپ سمندر میں کود پڑے اور ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ و سلامت رکھا اور کچھ دن بعد ساحل پر نکال دیا، اور انہوں نے قرآن پاک میں موجود ایک مشہور دعا مانگی، جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں واپس ساحل پر زندہ بحال کر دیا۔ دوسرا پہلو، قوم کی توبہ۔ ان کی قوم نے جب عذاب کے آثار دیکھے تو مرد و عورت، بچے اور بڑے سب صحرا میں نکل آئے اور آہوزاری کے ساتھ اللہ سے معافی مانگنے لگے اور سچی توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور عذاب ٹال دیا۔ نہ صرف کیجئے تلاوت دن و رات، پڑھنا ہے اب ترجمہ بھی ساتھ ساتھ۔